دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے اجتماع بیان۔ آپ نے کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ آپ نے کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اب یہ فکر لگ جائے ہر مسلمان نماز پر آ جائے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کی مدد، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو، صبر، نماز، صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو، سر جھکاؤ، ماتھا ٹھکاؤ، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اب جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے۔ وہ کام کس سے کریں گے اللہ؟ یہ فکر لگے کہ مسجدیں بھر جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، فجر میں مسجدیں بھری بھی ہوں، زور اثر مغرب عشاء مسجدیں بھری بھی ہوں۔ جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مسلمان کون؟ جو 5 وقت نماز پڑھے۔ مسلمان کون؟ جو فجر میں مسجد میں۔ مسلمان کون؟ ظہر مسجد، عصر مسجد، مغرب مسجد، عشاء مسجد، مسجد جا رہے، مسجد سے آ رہے، مسجد جا رہے، مسجد سے آ رہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ۔ آزان کیا مطلب؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے، آجو حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ آزان دفتر سے اٹھائے، آزان بستر سے اٹھائے، آزان دکان سے اٹھائے، آزان میٹنگ سے اٹھائے۔ آزان جیسے مردہ کو کرنٹ، بجلی لگاؤ نا، مردہ کو بجلی، اس کو کرنٹ نہیں لگے گا نا، مردہ ہے نا۔ زندہ کو کرنٹ لگتا ہے، زندہ کو کرنٹ لگتا ہے، جس کا دل زندہ ہے۔ آزان اس کو اٹھائے گی دفتر سے، بستر سے، دکان سے۔ جس کا دل مردہ ہے وہ آزان پہ آزان سنے گا، ٹس سے مس نہیں۔ آزان سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، صبح اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ نماز کس کا حکم ہے؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے، شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ یہ فکر لگے۔ اماں کیا کہے؟ بیٹا سو جاؤ، صبح مسجد جانا ہے، بیٹا سو جاؤ، صبح مسجد جانا ہے۔ توبہ۔ آج اماں کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ استغفراللہ۔ گندا جملہ ہے، گھٹیا جملہ ہے، بدبودار جملہ ہے، سراند مارنے والا جملہ ہے، لیکن ہم اس گندگی کے عادی ہو چکے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور جناب 8 سال اور 9 سال اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، کیا اللہ کے نبی ہے اس کی پیٹائی کرو، 10 سال کا ہو گیا پیٹائی کرو۔ اللہ، اللہ کے نبی تو رحمت بن کر آئے، پٹائی کرنے تو نہیں ہے۔ لیکن نماز اتنا اہم مسئلہ ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہے، بچہ ہے، لیکن اس کو عادی بنانا نماز کا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کہ میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، پھر میں گھروں میں چکر لگاؤں، اور جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے گھروں میں نماز پڑھ لی، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی تو آگ سے بچانے آئے، لیکن جو اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ نماز تو پڑھی لیکن گھر میں پڑھی،
مسجد میں نہیں آئے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یا اللہ! ہاں، ایک نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، حضور اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، مجھے مسجد میں لانے والا، اب چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر ہے؟ بولو، بڑا ہے کہ بہت بڑا عذر ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے کہ حضور اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے، فرمایا نماز مسجد میں پڑھو، نماز مسجد میں پڑھو۔ یا اللہ! یہ ہے تبلیغ میں محنت، کہ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ کی عظمت دلوں میں آ جائے اور نماز زندہ ہو جائے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ اذان ہو تو بازار بند ہو، اذان ہو تو دفتر بند ہو، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ ہاں، آج کھیل بند نہیں ہوتا، آج کھیل بند نہیں ہوتا۔ ہاں، تو یہ ہے تبلیغ میں محنت، کہ ہر مسلمان اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہر مسلمان نماز پڑھنے پر آ جائے۔ رمضان ہے تو روزہ، ایک روزہ چھوٹ گیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھے وہ تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایک نماز چھوٹ گئی جیسے اس کا گھر والے سب ہلاک ہو گئے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا، کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ جس پر حج فرض ہے نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے بھرے یا عیسائی ہو کے بھرے، یا اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، عمل کا شوق پیدا ہو، کیا کپڑوں کے شوق اور جوتوں کے شوق اور کھانوں کے شوق اور زیور کے شوق، برتنوں کے شوق، اچھا نہیں، شوق ہو کس کا؟ عمل کا، شوق ہو کس کا؟ عمل کا۔ کیوں کہ زندگی عمل سے بنتی ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے، مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں۔ ہر آدمی چیزیں نہیں حاصل کر سکتا، ہر آدمی مال نہیں جمع کر سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے، اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، اعمال والا ہے۔ اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر ہیں۔ آج مالدار بننے کا بڑا شوق، دیندار بننے کا شوق نہیں، مال کا بڑا شوق، اعمال کا شوق نہیں، اعمال کا شوق نہیں۔ حالانکہ زندگی اعمال سے بنتی ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ ہاں، اللہ نے اعمال سب کو دیے ہیں، نماز عمل ہے، مسجد جانا عمل ہے، وضو کرنا عمل ہے، قرآن کی تلاوت عمل ہے، اللہ کا ذکر عمل ہے، یہ عمل دیے ہیں۔ ایک حرف قرآن کا پڑھا 10 نیکی ملے گی۔ فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف ایک، لام ایک، میم ایک، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہوگی؟ 30۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتنی نیکیاں ہوگی؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کتنی نیکیاں ہوگی؟ پتہ نہیں، اب پڑھتے رہو، 1 سپارہ 2 سپارے، سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک ووٹ کم پڑ جائے ہار جاتا ہے، ایک نمبر کم ہو جائے فیل ہو جاتا ہے، اور قیامت میں ایک نیکی کم پڑ گئی تو جہنم میں چلا جائے۔ یہ وقت ہے کمائی یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں، عمل سے کمائی ہوتی ہے، عمل کا شوق ہے، عمل کا شوق ہے۔ مسجد جا رہا ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پہ نیکی لکھی جا رہی، درجہ بلند ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمل ہے۔